بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، مثال اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا، کیوں نہ ہو بابرکت یہ کلام رب رحمان ہے۔ مجھے آپ کی جماعت میں آج نماز کے لیے یہ درس کے لیے دعوت نہیں دی ہے۔ ان کی یہ شفقت ہے، مہربانی ہے، محبت ہے جماعتوں کی کہ جب بھی ہم طالب علم انہیں درخواست کرتے ہیں تو یہ ہماری درخواست کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں یہاں مسجد میں بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کی نئی آباد فرمائے سب کو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث کی نمائندہ جماعت ہے۔ میں اس جماعت کا ادنا سا نمائندہ اور طالب علم۔ میری ڈیوٹی جماعت میں تبلیغی مشن کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سعیدان کا میں ناظم تبلیغ ہوں۔ اسی حوالے سے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آج میں نے قاری منصب الہی صاحب جو آپ کی مسجد کی خطابتوں کی معمول پر معمول ہیں، انہیں درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب ٹائم دے رہے ہیں، یہ وقت دے رہے ہیں، یہ میرے بھائیوں یقیناً بہت قیمتی وقت ہے جو آپ اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت آپ اللہ کی زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے پر تشریف فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے رہتے تھے، آمد و رفت رہتی ہے۔ حضور کے پاس جبرائیل تشریف لائے تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ، سب سے پاکیزہ ٹکڑا، سب سے افضل خطہ وہ کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں۔ اللہ رب العزت کے پاس حاضری کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا باری تعالیٰ ایک عجیب سوال کیا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کہ اللہ کی زمین پر سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ حصہ اور ٹکڑا کون سا ہے زمین کا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے جبریل میرے محبوب کو جا کر بتا دو جہاں پر میرا گھر تعمیر کیا جائے، مسجد تعمیر کی جائے، وہ کائنات کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ آپ اس وقت بڑی پاکیزہ جگہ پہ تشریف فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی بہترین جگہوں میں سے اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، اور بدترین جگہوں میں سے بازار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو جو میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ قرآن کے حوالے سے ہے۔ حضرات قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہنے کہہ رہے ہیں بولو یار آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں نا الحمدللہ۔ جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا وہ اس دنیا کا بہترین اور پاکیزہ ترین انسان ہے، اس لیے کہ ایمان سے قیمتی چیز کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے نہ یہ کسی ہڈی سے ملتی ہے، نہ آڑس سے ملتی ہے، نہ دکان سے ملتی ہے، نہ حسب و نسب کی وجہ سے ملتی ہے، نہ
نہ کسی برادری کے اونچا ہونے کی وجہ سے ملتی ہے، نہ کسی سرداری کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ دولت کس کو ملتی ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے میرا اللہ اپنی رحمت کی چادر کے نیچے جگہ عطا فرما دے اسے ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔